میں ہوں سمیرہ عزیز سعودی میڈیا سے اور میں چیئرپرسن ہوں سمیرہ عزیز گروپ آف کمپنیز کی۔ حج موسم کامیابی سے اختتام پذیر ہو گیا ہے اور اس سال حج کرنے والے تمام افراد کا تعلق اندرون ملک سے تھا، یعنی کہ وہ سب سعودی عربیہ میں ہی مقیم تھے اور 60,000 سے کم افراد تھے جن میں سعودی اور مقیم غیر ملکی شامل تھے۔ انہوں نے فریضہ حج جو ہے وہ انجام دیا، انہوں نے حج کی سعادت حاصل کی اور کرونا وبا کے ماحول میں بہترین حفاظتی اقدامات کے ساتھ انہوں نے حج کیا۔ اور ناظرین، ہر سال سعودی حکومت جو ہے وہ مختلف چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے خوش اسلوبی سے حج انتظامات مستند طریقے سے انجام دیتی آ رہی ہے اور حجاج کرام جو ہیں ان کے لیے بہترین سے بہترین فیسلٹیز پرووائڈ کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی ہے۔ حجاج کی روانگی کے بعد اس سال بھی مکہ مکرمہ میونسپلٹی اور اس کی جو ٹیمیں ہیں وہ مینا کی مکمل صفائی کی مہم چلائیں گی اور عارضی خیمے بھی ہٹائے جائیں گے اور صفائی مہم میں تقریباً 2167 افراد اور 912 مشینیں حصہ لیں گی۔ تو یہ وہ نمبر ہیں جو میں نے کہا آپ کو اعداد بتا دوں، اور میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ وہ چیلنجز جو اس دفعہ حج کا منظم طریقے سے اس کا انتظام سنبھالنے کے لیے درپیش تھے، میں آپ کو وہ امور جو ہے وہ آپ کے علم میں لانا چاہتی ہوں، کیونکہ اس دفعہ بھی کوئی عام حج نہیں تھا۔ اس دفعہ بھی جو حج تھا وہ کرونا کی وبا کے دوران کا حج تھا۔ پچھلے سال بھی سعودی عربیہ نے اس چیلنج کو نبھایا تھا اور اس سال بھی خوش اسلوبی سے انتظامیہ نے جو ہے حج کو ایک بہترین طریقے سے انتظام و انصرام سنبھال کے ایک کامیاب طریقے سے پوری کارروائی چلائی۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو منظم انداز میں حج کا انتظام و انصرام سنبھالنے کی اہمیت جو ہے وہ اجاگر کرنا چاہوں گی کہ ایک منظم طریقے سے حج آپریشن کو سنبھالنا کیوں ضروری ہے اور منظم حج آپریشن سے قبل جو ہے وہ کس قسم کی دشواریوں کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑتا تھا۔ تو منظم انداز میں حج آپریشن سے قبل جو ہے سب سے زیادہ جو مشکل صورتحال جو ہے وہ اس وقت پیش آتی تھی جب جمعرات کے اطراف میں لوگ جو ہیں وہ پڑاؤ ڈال لیتے تھے، اپنے ڈیرے ڈال لیتے تھے اور جس سے رمی کے راستے میں ایک ازدحام اور افراتفری کی سی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو جایا کرتی تھی۔ اور یہ بھی ہوتا تھا کہ حج آپریشن کو منظم کرنے سے قبل کے کوئی بھی حج کرنے جا سکتا تھا۔ یہ میں آپ کو تقریباً 12 سال پہلے کی بات بتا رہی ہوں، جب اتنا حج پرمٹ وغیرہ کا کوئی ذکر نہیں تھا، کوئی ایسا طریقہ نہیں تھا، تو اندرون مملکت سے کوئی بھی پابندی نہیں تھی اور جو بھی یہاں سعودی عربیہ میں رہتا تھا منظم طریقے کے بغیر حج ادا کرتا تھا۔ اندرون مملکت کسی پر کوئی بھی پابندی نہیں تھی، جو بھی سعودی عربیہ میں مقیم تھا، چاہے وہ سعودی ہو یا غیر ملکی ہو، وہ حج کرنے جو ہے وہ جا سکتا تھا، کسی پر کوئی پابندی نہیں تھی، جس کی وجہ سے کافی مشکلات جو ہیں اس کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ تقریباً 12 سال قبل کی یہ بات ہے کہ اس وقت جو ہے اندرون مملکت عازمین کی تعداد بھی محدود نہیں کی جاتی تھی اور حج پرمٹ کا بھی کوئی آغاز نہیں کیا گیا تھا، تو اس وقت سب سے زیادہ دشوار مرحلہ جو ہے وہ عازمین کے قافلے جو ہوتے تھے ان کو منظم کرنا، ان کو آرگنائز کرنا ہوتا تھا۔ مشاعر مقدسہ جو ہیں مینا، عرفات اور مزدلفہ میں جو ہے اس میں قیام کرنے کے لیے عازمین حج جو ہیں وہ غیر منظم انداز میں سڑکوں اور گزرگاہوں پر اپنے ڈیرے ڈال لیا کرتے تھے، خیمے لگا لیا کرتے تھے اور ٹریفک کو کنٹرول کرنے میں جو ہے بہت زیادہ مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا تھا، کیونکہ سڑکوں پر لوگوں کے جو پڑاؤ ہیں ان سے گاڑیوں کو پارک کرنے کا مسئلہ پڑ جاتا تھا اور گاڑیاں جو ہیں وہ کسی بھی جگہ پہ پارک کر دی جاتی تھیں اور گاڑیوں کو پارک کرنے کے باعث جو ہے وہ راستہ بڑا تنگ ہو جاتا تھا اور گاڑیوں کے ڈرائیور بھی قوانین کی خوب خلاف ورزی کرتے تھے۔ فار ایگزامپل وہ رانگ سائڈ سے آیا کرتے تھے اور رانگ سائڈ ڈرائیونگ کرتے جس سے ٹریفک جام کی صورتحال بھی پیدا ہو جاتی تھی اور کوئی ایک طریقہ کار نہیں تھا کہ جس کے تحت جو ہے وہ صحیح طریقے سے آپ حج کی ادائیگی کریں، جس سے لوگ
میرے خیال میں آدھے سے زیادہ حج تو آپس میں لڑنے لڑانے میں اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے میں گزار دیتے تھے، غصے میں گزار دیا کرتے تھے۔ تو ایسی صورتحال میں کہاں کسی کو عبادت میں کسی کا رجحان اور دھیان صحیح سے لگا رہتا ہوگا۔ ظاہر ہے جب انسان ایک منظم طریقے سے کوئی چیز کرتا ہے اور پورے خشوع و خضوع کے ساتھ کوئی عبادت انجام دے رہا ہوتا ہے، اس کے لیے انتظامیہ کا جو اہم کردار ہے وہ اس صورتحال میں بہت اہم ہو جاتا ہے۔ جمرات کا جو میدان ہے، یعنی جو کہ کنکریاں مارنے کا جو مقام ہوتا ہے، وہ تو اس زمانے میں 12 سال پہلے سب کے لیے کھلا ہوتا تھا، جبکہ جمرہ جو ہے جو علامتی شیطان ہوتا ہے، جس کو پتھر مارتے ہیں، کنکریاں مارتے ہیں، اس کے اطراف لوگ بڑی تعداد میں جو ہے وہ عارضی خیمے لگا لیتے تھے، جس سے راستہ بہت تنگ ہو جاتا تھا اور لوگ منظم انداز میں جمرہ پر پہنچ نہیں پاتے تھے۔ تو ایک ہی سمت سے، ایک ہی راستے سے وہ جاتے تھے اور اسی راستے سے لوٹ بھی آتے تھے، جس کی وجہ سے آنے اور جانے والوں میں ٹکراؤ بھی ہوتا تھا، افراتفری، بھگدڑ مچنا، اور یہ لوگوں کے لیے کافی پریشانی کا باعث بنتا تھا اور یہ خطرناک بھی بہت تھا سیکیورٹی وغیرہ کی وجہ سے۔ اور ماضی میں حج پر آنے والوں کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ان کے سامان کا بھی ہوتا تھا، ان کا جو لاگیج ہوتا تھا، وہ اپنا پورا لاگیج اپنے ہمراہ لے آیا کرتے تھے اور سامان بھی وہ جو ہے پیدل چلنے کے لیے مخصوص راستے پر رکھ دیا کرتے تھے، جس سے راستہ جو ہے مزید تنگ ہو جاتا تھا۔ تو گاڑیاں بھی جگہ جگہ کھڑی ہوتی تھی، پارک ہوتی تھی، تو لوگوں کے لیے بہت شدید پریشانی کا باعث یہ سب صورتحال بنتی تھی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے حج آپریشن کو جب سے منظم کیا گیا، آرگنائز طریقے سے کیا گیا، تو اس کے بعد اندرون مملکت سے جو ہے حج پر جانے والے جو سعودی شہری ہیں اور جو مقیم غیر ملکی بھی ہیں، ان میں بھی جو ہے ان کو اس نظام کا پابند بنایا گیا۔ یہ نہیں کہ صرف باہر سے جو آنے والے لوگ ہیں صرف آپ نے ان پر یہ پابندی لگا دی کہ آپ نے اس طرح چلنا ہے، ایسے کرنا ہے، بلکہ سب پر بلا کسی تفریق کے قانون لاگو کیا گیا ہے۔ اچھا، حج آپریشن جب آرگنائز ہوا اور منظم ہوا تو نہ صرف اندرون مملکت سے حج پر جانے والے جو سعودی شہری ہیں اور غیر مقیم غیر ملکی بھی جو ہیں، ان سب کو نظام کا پابند بنایا گیا۔ صرف ایسا ہی نہیں تھا کہ بس باہر سے آنے والے جو حجاج کرام ہیں صرف انہی پر پابندی لاگو کی گئی ہے، سب کے لیے منظم اور آرگنائز طریقے سے ایک رول بنایا گیا، جس کا بنیادی مقصد تو ڈیفینیٹلی یہی تھا کہ حج کی ادائیگی کو منظم طریقے سے انجام دیا جا سکے، تاکہ حجاج کرام کسی دشواری کے بغیر فریضہ حج جو ہے وہ ادا کر سکیں۔ حج کے لیے مقرر کی جانے والی منصوبہ بندی میں حج پرمٹ کا اجرا شامل تھا، جو ہر شخص کے لیے لازمی ہے جو حج پر جانے کا خواہش مند ہے۔ ناظرین، بغیر حج پرمٹ کے کوئی بھی حج جو ہے اب ادا نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی ایسی کوشش کرے گا جس کے پاس پرمٹ نہیں ہوگا، اس کے لیے 10,000 ریال جو ہے وہ جرمانہ اسے ادا کرنا پڑے گا۔ حج مقامات جیسے کہ مینا، مزدلفہ، عرفات ہو گئے، ان میں پرمٹ کے بغیر ان جگہوں پہ داخل ہونے کی جو بھی کوشش کرے گا 10,000 فی کس جرمانہ اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ اور اس سال کرونا وائرس کی وجہ سے جو ہے انتہائی محدود پیمانے پر حج منعقد کیا گیا، اور اس حوالے سے مشاعر مقدسہ میں داخل ہونے والوں کے لیے خصوصی پرمٹ جو ہیں وہ جاری کیے گئے تھے۔ منظم حج آپریشن کے تحت مملکت کے جو شہری ہیں اور جو یہاں مقیم غیر ملکی بھی ہیں، ان پر یہ پابندی ہے کہ وہ ایک بار حج کرنے کے بعد آئندہ 5 برس تک جو ہے وہ حج نہیں کر سکتے۔ تو حج پرمٹ کا جو اجرا ہے وہ اسی پابندی کے اصول کے تحت جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے، اور غیر قانونی حج کرنے والوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اور جو تعداد ہے ان کو محدود رکھنے کے لیے ایک انتظام اور بھی کیا گیا ہے کہ حج سیزن کے آغاز سے ہی مکہ مکرمہ کے جو رہائشی ہیں ان کے علاوہ ان کو چھوڑ کر جو دیگر افراد ہیں ان کا مکہ مکرمہ میں جو داخلہ ہے وہ ممنوع کر دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حج کو منظم طریقے سے اس کا انتظام و انصرام سنبھالنا، منظم حج آپریشن انجام دینا، اس کے لیے سعودی حکومت واقعی قابل داد ہے اور شکر گزاری کی مستحق ہے، خاص طور پر ان دنوں جبکہ اس سال اور پچھلے سال بھی کرونا کے حالات میں حج کو منظم طریقے سے اس کے تمام آپریشن جو ہیں وہ سنبھالے گئے۔ تو جناب، میں کچھ اسی طرح کی اچھی خبروں کے ساتھ، معلومات کے ساتھ آئندہ پھر حاضر ہوں گی، میرا انتظار کیجیے گا، لائک سبسکرائب شیئر کریں، ضروری معلومات ہیں، اور ہم پھر ملیں گے، میں پھر آؤں گی کسی نئی چیز کے ساتھ۔ ٹل دین
مع السلامہ، بائے بائے۔